كنت نبيا آدم بين الطين والماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ میرے نہادی معزز حاضرین و سامعین و عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ اعظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا لجپال کریم آقا سرور کائنات فخر موجودات تاجدار کائنات آقا امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور انبیاء شب مقام حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاکہ صدقہ اللہ کی توفیق خاص سے جمعۃ مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ رب العزت نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کو توفیل ہمیں مسلک حقہ اور عقیدہ اہل سنت پر ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم اور مستحکم رہنے کی توفیق عطا۔ عزیزان محترم، اس وقت ہمارے ملک میں جشن آزادی کی بھی تیاری، یوم آزادی کی بھی تیاری ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے جسٹس صاحب نے ایک متنازع فیصلہ اپنے تئیں اچھا فیصلہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، بہر طور اس کے اندر ان کی جو قلم کی لغزش ہے وہ چھپ نہیں سکی، بلکہ علماء کرام نے اتقوا فراست المؤمن کے تحت اس بددیانتی اور خیانت کو برفت پکڑا اور ان صاحب تک پہنچایا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ 3-4 باتیں آپ نے قابل ستائش کی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید اب نیا دروازہ کھولا، نئے جگہ سے نقب لگانے کی کوشش کی۔ جتنا رب کی توحید پر ایمان ہے اتنا ہی رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان ہے، اور جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان ہے اتنا ہی قرآن کی صداقت اور حقانیت پر ایمان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اٹھے اور قرآن مجید جہاں پر
تاجدار کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہے، یا آپ کا تذکرہ ہے، یا آپ کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ ہے، تو وہ یہ لکھ دے، کوئی فرد بشر ہو، جو ہیں تو وہ ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی کسی فرد بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جہاں رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کی نبوت محمدیہ کا ذکر ہو تو وہ کہے یہاں پر اب حضور کی نبوت مراد نہیں ہے، یہاں پر میں مراد ہوں، تو یہ قطعاً قبول نہیں۔ بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں ابھی تک علماء کرام آپ کو، اور مسلمان آنے اہل پاکستان، آپ تو بڑے ہی ایک محدود دائرے میں رہتے ہوئے بڑے اچھے لفظوں میں ابھی آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور مختلف مدارس کے مفتیان نظام علماء کرام آپ کے عدالت میں حاضر بھی ہوئے اور آپ کو بتایا بھی، اور جو آپ نے فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ اس قابل نہیں ہے۔ جو 42 نمبر پیراگراف ہے اس کے اندر آپ نے قرآن کی تحریف شدہ تفسیر صغیر اس کو نجی اداروں میں پھیلانے کا جو آپ نے حکم صادر فرمایا ہے، یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے، ورنہ ہر بندہ اپنے نجی ادارے پر کوئی امریکہ کا پرچم لہرا لے تو کیا یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ کیوں نہیں جوئی صاحب؟ پاکستان میں ہمارا اپنا ادارہ ہو رہی، ہمارا نجی ادارہ ہے، وہاں پہ ہم افغانستان کا پرچم لہرا سکتے ہیں، طالبان کو اجازت نہیں ہے، کسی بھی اجازت نہیں، کوئی بھی جگہ ہو، چلو ہم سرکاری کی بات نہیں، انہوں نے نجی کی بات کی ہے۔ کیا گھر کے اندر قتل نہیں ہوتا؟ یا گھر کے اندر ظلم نہیں ہوتا؟ یا گھر کے اندر جرم نہیں ہوتا؟ جب چار دیواری میں زنا ہے، قتل ہے، ملکی اداروں کے خلاف سازش کرنا یہ جرم ہے، تو نجی اداروں کے اندر 14 اگست ہے، پاکستان کا یوم آزادی قریب ہے، پاکستان کو یوم آزادی قریب ہے، ہم تو خیر غلام ہیں، یوم آزادی قریب ہے اور ہم اس کو منائیں گے اس انداز کے ساتھ، وہ بات کی بات ہے، وہ میرے موضوع گفتگو نہیں ہے، طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی دو رائے نہیں ہے کہ یوم پاکستان نہیں منایا جا سکتا، یہ بدعت ہے، یہ بھی اس کے اندر بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہر مقطع فکر کے عالم دین کہتا ہے پاکستان کا یوم منانا چاہیے، تس کو احتشام کے ساتھ منانا چاہیے۔ کسی بندے کو اپنے ذاتی گھر پر وہ کسی ملک کا پرچم لہرائے تو کیا وہ پاکستانی ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں یہ پاکستان کا مخالف ہے، یہ تو غدار ہے۔ آپ ہندوستان میں پاکستان کا پرچم لہرا کے دیکھیں، بوٹیاں کر دیں گے آپ۔ پاکستان ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اس کو آپ نے اور میرے اور آپ کے آباء اور اجداد نے مل کر قربانیاں دے کر اس کو پروان چڑھایا ہے۔ میں ظلم کرپشن اس طرف نہیں جا رہا، جب یہ حاصل کر لیا گیا ہے، اس کا ایک جھنڈا ہے سبز ہلالی پرچم، اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر چاند اور ستارہ ہے، سفید عصا، یہ اقلیت مینارٹیز کا اعلان کرتا ہے، سبز عصا اکثریت کا اظہار کرتا ہے۔ مقصد کہنے کا کیا ہے؟ اگر یوم پاکستان والے دن، یوم آزادی والے دن، یوم پاکستان 23 مارچ ہے، یوم آزادی والے دن 14 اگست والے دن بندے پاکستان کا جھنڈا اتار کر انڈیا کا جھنڈا لگا لے، آپ کہیں گے یہ بندہ ہمارا نہیں ہے، یہ بندہ ہمارا نہیں ہے، چاہے تیرے ملک میں رہتا ہو لیکن بندہ ہمارا نہیں ہے۔ افغانستان کا لگا لے، آپ کہیں گے نہیں یہ محب وطن نہیں ہے، یہ محب وطن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی اور ملک کا جھنڈا
کسی اور ملک کا جھنڈا اس ملک میں برداشت نہیں ہو سکتا، وہ غدار وطن کہلائے گا۔ تو اسی طرح نبوت کے میدان میں کسی اور کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، وہ غدار نبوت کہلائے گا۔ یہ جھنڈا تو نے اور میں نے لہرایا ہے، اور نبوت محمدیہ کا جھنڈا خود مالک کائنات نے لہرایا ہے۔ یہ جھنڈا، یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہی آپ بناتے ہیں، یہ لاتے ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب نبی بن کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، میں تم سب کی جانب۔ پہلے نبی آتے تھے، مقصد پورا نہیں ہوتا تھا، نیا نبی آ جاتا تھا، لوگ پہلے نبی کی محبت کو چھوڑ کر اس کی محبت میں آ جاتے تھے، اس کے نظام کو چھوڑ کر نئے نبی کے نظام میں آ جاتے تھے۔ یہ ہر وقت ہوتا رہا، جب نبی آتے رہے ایسا ہوتا رہا۔ آخر کار اللہ پاک نے امام الانبیاء کو ختم نبوت کا تاج، یہ اب نہیں ملا کہ حضور کو دنیا میں آ کر ختم نبوت کا تاج ملا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی آدم علیہ السلام کو بنایا ہی نہیں تھا، مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ حضور خود فرماتے ہیں آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ تاجدار ختم نبوت، نعرہ کی نعرہ، تاجدار ختم نبوت۔ ہر عالم دین نے، ہر مکتبہ فکر کے عالم دین، یہ وہ واحد پلیٹ فارم ہے، تو صاحب یہ وہ واحد پلیٹ فارم ہے، ہر مکتبہ فکر کے عالم دین نے اس کے لیے کوشش کی ہے، اور پیر میر شاہ صاحب نے کمال ہی کر دیا ہے۔ کتنے میرے علی کتنے تیری سے، آپ نے کمال کر دیا۔ 1900 کے اندر 20 جولائی 1900 میں مرزا صاحب نے اشتہار چھاپا، انہوں نے کہا میں مقابلہ کرنے کو تیار ہوں، میں بھی عربی میں تفسیر لکھتا ہوں، آپ بھی عربی میں تفسیر لکھیں۔ 25 جولائی کو آپ تک وہ خط پہنچا، آپ نے اسی وقت اخبار میں اشتہار دیا کہ جو قادیان کے مرزا صاحب نے شرائط طے کی ہیں، میرے علی کو منو ان قبول ہے۔ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 25 اگست کو مباہلہ ہونا تھا۔ 24 اگست کو آپ گولڑے سے چلتے ہیں، تار قادیان پہنچاتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں تم بھی آؤ۔ جب لالا موسیٰ پہنچتے ہیں پھر دوبارہ تار بھیجتے ہیں، لیکن اس نے نہیں آنا تھا، نہیں آیا، اس نے نہیں آنا تھا۔ جی یہ کر لے، وہ کر لے، فلان کر لے، ڈھینگ کر لے، ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا وفد بھیجا پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس۔ اس نے کہا اس طرح کرتے ہیں، کوئی اپاہج آدمی ہو، لولا لنگڑا ہو، اب معذور ہو، آپ بھی اس پہ توجہ ڈالیں، میں بھی توجہ کرتا ہوں، جو ٹھیک کر دیں۔ جملہ سنیے گا، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، یہ مرزا جونیئر والی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ مرزا سینئر جونیئر نے قوم کا کھانا خراب کیا ہے، اس قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا ایمان اجڑا جا رہا ہے۔ پہلے سینئر نے اجاڑا ہے، اب جونیئر آ گیا، جیل میں جیسا جونیئر آ کر مرزے کا ساتھی بن کر ایمان کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بات کو ذہن نشین کیجیے گا۔ اس نے کہا وفد بھیجا، یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آپ بھی معذور آدمی کو ٹھیک کر دیں، میں بھی کر دیتا ہوں۔ ایک مولانا ثناء اللہ صاحب پاس کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ان کے پاس ایک مولوی عبد الکریم ہے، ان کو ساتھ لیتے آئے۔ پتہ چلا وہ اپاہج تھے، پتہ چلا وہ اپاہج تھے، معذور تھے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو تو ٹھیک نہیں کیا، اس کو تو ٹھیک نہیں کیا، اس کو ٹھیک ادھر ٹھیک کرنے آ رہے۔ کہا اچھا پیر میرے شاہ صاحب نے بات چھوڑو، اور اس بات کو چھوڑو، ہم مرزا صاحب سے جا کر کہہ دو، مرزا صاحب سے جا کے کہہ دو، بات ذرا دھیان سے سننا، آن دی ریکارڈ ہے،
علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں اور تحریری طور پر بھی ہے۔ فرمایا مرزا صاحب سے کہہ دو چھوڑو معذور افراد، اگر تم کہا تو یہ حضور کا غلام مردہ زندہ کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر تم کہو۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے بڑی بات کر دی، کہا میں نے خود نہیں کی ہے، جب حضور کے جمال مشاہدہ سے ہم نے دیکھا اور یہ دل کو یقین آیا اور حضور کا اشارہ ہوا تو میں نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہنا تمہارا کام ہے، زندہ کرنا میرے خدا کا کام ہے۔ زندہ باد۔ اب کوئی یہ کہانی کہہ کہ یہ کہانی ہے، کہانیاں نے بابے علیاں، یہ کہہ کہ اگر پردہ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا نہیں ہے، کیونکہ یہ 1900 کی بات ہے، یہ کوئی 500 یا 600 کی بات میں نہیں کر رہا، یہ 1900 کی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ اس وقت علماء کرام نورانی صاحب، نیازی صاحب اور دیگر دوسرے علماء بھی بعد میں موجود تھے، انہوں نے اس بات کے اوپر تصدیق کی کہ واقعی یہ کہا گیا۔ اور میرے پیر میری فرماتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوا، یہ اذن خاص سے ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے خود نہیں کہا، یہ اذن خاص ہے، یہ خصوصی حکم ہوا ہے تو پھر ہوا ہے، ورنہ میں کیا۔ ویسے کہتے ہیں یہ جو لکھنے والی بات تھی یہ تو فخر و تعلی والی بات ہے، ویسے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، اگر وہ قلم پر توجہ ڈالتے تو وہ بھی تفسیر لکھنا شروع کر دیتا۔ عزیزان گرامی قدر، ملک پاکستان میں نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم نبوت کی خود تعریف کی ہے۔ جب شارع خود تعریف کر رہا ہے، جب قانون بنانے والا قانون کی تشریح کرتا ہے تو پھر قانون میں سکم نہیں چھوڑتا۔ قانون یہ تیرے پاکستان کا میرا قانون نہیں ہے، یہ قانون الہیہ ہے۔ جب اللہ کے محبوب قانون بنا رہے ہیں، اللہ کے کہنے سے بنا رہے ہیں، تو پتہ کیا کہا؟ کل لوگوں نے دیکھا ایک بندے نے بڑا خوبصورت محل بنایا، لوگ اس کے گرد پھر رہے ہیں، اس کے حسن و جمال کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے حسن و جمال کی تعریف کر رہے ہیں کہ یار بڑا سونا محل بنا ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، ایک ایک اینٹ خوبصورت ہے، فانوس اپنی جگہ لگا ہوا ہے، ایک ایک چیز ایکیوریٹ ہے، ہر چیز بڑی نظام عدل کے ساتھ ترتیب دی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ لیکن ایک جگہ جاتے ہیں تو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، کہتے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ خالی کیوں ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ قصر نبوت ہے، وہ کوئی اور محل نہیں ہے، وہ قصر نبوت ہے اور وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج دے کر بھیجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ختم نبوت کی تعریف کر دی ہے تو مزید کسی اور تعریف اور تشریح کی، کسی جسٹس کی تشریح کی ضرورت رہ جاتی؟ قادیانی گئے تھے عالمی عدالت میں بھی، وہاں میں پیر کرم شاہ صاحب ازری رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے، ان کو بھیجا گیا محترم ضیاء الحق سامنے بھیجا کہ جائیں آپ اور جا کر مقدمہ لڑیں۔ آپ نے وہاں پر لوگوں کو بتایا اور قادیانی کو لیٹر پہنچایا، اور عالمی عدالت میں قادیانی کو ذلیل اور رسوا ہو کے نکلنا پڑا، اور غلام وہاں سے سیدھا مدینہ منورہ پہنچا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں محمود غزنوی کا ایک واقعہ سنا کے میں معروضات ختم کر رہا ہوں۔ محمود غزنوی اکثر رات کو چکر لگایا کرتا، وہ کہتا کہ ایک دن میرے ذہن میں 3-4 سوال تھے، وہ سوال یہ تھے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی،
اور سوال یہ تھا کہ میں اپنے باپ سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں. اور یہ لوگ علماء کو نبی پاک کا وارث کہتے ہیں، علم کا وارث کہتے ہیں. ان کا حال تو بہت برا ہوتا ہے کہ بیچارے روٹی بھی صحیح نہیں ملتی اور رہائش بھی اتنی کو اعلیٰ نہیں ہوتی، ان کی گاڑی بھی خاص نہیں ہوتی، تو یہ کیسے وارث ہو گئے ہیں؟ کہتے یہ 3-4 سوال تھے. کہتے چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ طالب علم ہے، وہ ایک جگہ جہاں پر روشنی ہے وہاں پہ کھڑا کچھ پڑھ رہا ہے. میں دیکھتا رہا، وہ جاتا ہے ایسے کر کے کتاب پکڑتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے. میں قریب پہنچا تو وہ دین کا طالب علم تھا، وہ قرآن کا طالب علم تھا، وہ دین اور حدیث کی پڑھنے والا طالب علم تھا. میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا وہ جو سامنے بنیے کی ہٹی ہے نا، وہاں سے دیوار میں تھوڑا سا حصہ خالی ہے، وہاں لالٹین سے روشنی آتی ہے، میں وہاں عبارت پڑھتا ہوں اور آ کے یاد کر لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ لالٹین لے دوں تو پہلے اس نے لے تو لال کیا، میں نے کہا چلو اچھا لے لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس کو لالٹین لے کر دی، رات سویا، مقدر جاگا، کملی والے کا دیدار ہو گیا. اور آپ نے فرمایا اور سبکتگین کے بیٹے، پہلے سوال کا جواب کہ مجھے اپنا باپ کا منہ ہوں یا نہیں ہوں، پہلا سوال کا جواب. سبکتگین کے بیٹے، ہائے ہائے قیامت قائم ہوگی، دوسرے سوال کا جواب، دوسرے سوال کا جواب. سبکتگین کے بیٹے، قیامت میں تم نے وارث مصطفیٰ کی تم نے مدد کی ہے، قیامت میں تیرا نبی تیری شفاعت فرمائے گا. تینوں سوال تھے چودھری صاحب، تینوں سوال تھے. ایک سوال یہ تھا کہ میرا باپ واقعی وہ سبکتگین ہے، تو نبی پاک نے فرمایا سبکتگین کے بیٹے، قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے اندر تو نے ایک دین کے طالب علم کو دین پہنچانے کے لیے تو نے سہولت میسر کی ہے، تو نے اس پر آسانی کی ہے، تو نے اس کی مدد کی ہے، تو نے دنیا میں وارث دین کی مدد کی ہے، قیامت میں تیرا نبی تیری شفاعت فرمائے گا.